کہتے ہیں بھائی یہ چیز ہے، یہ دین تو پرانا ہو گیا، اب کون اس کو مانتا ہے، اب تو ڈیجیٹل دور ہے۔ ابھی یہ بات یاد رکھنا، ایک آدمی یہ الفاظ کہتے ہی دین سے نکل جاتا ہے۔ دین کسی کے باپ کے وراثت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے پاس دین بھیج دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ باپ تو کافر اور مرتد ہے اور بیٹا نبی ہے، اور دنیا میں ایسا بھی ہوا کہ بیٹا نبی ہے، بیٹا جو ہے وہ نبی ہے اور باپ کافر ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ باپ نبی ہے اور بیٹا کافر ہے، ایسا بھی ہوا کہ شوہر نبی ہے اور بیوی کافرہ ہے، بیوی کیا ہے، ایسا بھی ہوا کہ شوہر جو ہے باپ جو ہے وہ نبی ہے اور بیٹی کافرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے، جب کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، کر ہی دینا ہے۔ نہ وہ کسی کی جوانی کے محتاج، نہ وہ کسی کے علم کے محتاج، نہ وہ کسی کے فتوے کے محتاج، نہ وہ سردی کے محتاج، نہ وہ گرمی کے محتاج، نہ وہ مال کے محتاج، نہ وہ پیسے کے محتاج، نہ وہ حکومت کے محتاج۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو احکم اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کسی آدمی کا سانس روکنا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کا سانس جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا سانس جاری کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا سانس روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دنیا سے منتقل کرنا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں لانا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات، ایسے ایک نہیں کتنے واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے تب کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تو نے ہمیں دین سے نوازا، دین کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ چلے گا، لیکن کہاں پہ؟ جب یہ دنیا والی آنکھ بند ہو جائے گی، سوئچ آف ہو جائے گا، اور پھر ہمیں چارج کیا جائے گا قبر میں، جو برزخ کا زمانہ ہے نا، پھر ہمیں محشر کے میدان میں لیا جائے گا، پھر ہم سے حساب و کتاب پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ محدثین بتاتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا ختم ہو گیا، حساب تو آنا ہی نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ لے لے تو کم سے کم آسان حساب لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جہنم سے آخری آدمی کو نکالوں گا اور جنت میں ڈالوں گا، یہ حدیث سناتے ہوئے صحابہ نے بھی مسکرایا ہے، نبی نے بھی مسکرایا ہے، پھر صحابہ نے بھی مسکرایا ہے، پھر تابعین نے بھی مسکرایا ہے، پھر ہر محدث جب اس حدیث کو سناتا ہے وہ بھی مسکراتا ہے کہ جب محشر کے میدان میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کرائے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے فخر ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کرو بے گناہ۔ کہتے ہیں جب ایک آدمی سے گناہ جو ہے گنوائے جائیں گے چھوٹے 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 چھوٹے، تو وہ کیا کہے گا؟ بوموتس 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 بوموتس، آج مکلیوس، آج گناہ سے چارہ تو نہیں ہے، آج تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں، آج تو موبائل سوئچ آف کر دیتے ہیں، آج تو بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں، آج تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تو سب سامنے ہوگا۔ کہتے ہیں جب یاد دلایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا، وہ کہے گا اب تو میں ختم ہو گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے کر جنت میں بھیجو۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی جلدی جلدی کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے گناہ اور بھی ہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ میرے گناہ اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے بھی مسکرایا، حبیب نے بھی مسکرایا، اور پوری امت مسکراتی آ گئی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ان حدیثوں کو سہارا بنا کے کہ ہم تو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف تو وہی کریں گے، لیکن کم سے کم ہمارے پاس ایسی تو کوئی گنجائش ہونی چاہیے نا، ایسی گنجائش ہونی چاہیے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ایسی گنجائش نہ ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آج دیکھو ہمارا کھانا بھی حرام، ہمارا پہننا بھی حرام، ہمارا بولنا بھی حرام، ہمارا چلنا بھی حرام، ہم جو بھی کام کرتے ہیں شریعت کے مزاج کے خلاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں تب میں بولوں یہ میں مانتا کہاں سا کیسا بوشو نہیں میں جتنے جتنا علم مانا انو علم مانے نہ کم سمانے۔ ابھی کچھ دن پہلے کہیں پنچایت چلی تھی تو ساتھیوں نے کہا تھا آپ کو ان کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، پکا چپ تو یوں ہی مسلمانوں دھرم کیا پرواہ ہے، میں تو لہنست بے چاہوں تھے، تو اس کا ایمان رہا، اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اسی مجلس میں جس مجلس میں اس نے یہ الفاظ بتائے ہیں۔
اس نے مسلمان آتم مارو نہیں تم مارو کا لگے. تو یہ ہے ہماری حالت, یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. آج چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی, آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ کے سر میں درد ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ نے مکان بنانا ہے آپ مستری کے پاس جاتے ہیں, آپ نے دروازہ بنانا ترخان کے پاس جاتے ہیں, آپ نے درزی جو کپڑے سلانے ہیں آپ درزی کے پاس جاتے ہیں, آپ نے سودا خریدنا ہے آپ دکان پہ جاتے ہیں, پھر دکان پہ کون سا سامان خریدنا ہے اسی دکان پہ جاتے ہیں. صرف دین ہی اتنا سستا ہے کہ ہر آدمی سے نارمل پاک سوٹ تے دیون پھات ہوتے دیون کیا کر یا پر جو سوٹ آن دیون خبر سے پھات مان دیون. تمشن احمد دین ضرور کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اس کام کا ماہر چاہیے, اس کام کا کیا چاہیے, ماہر چاہیے. لیکن دین ہی اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ایک سے ہی دیرس پانے بھات ہوتے دیون کیا کر. اس لیے پیچھے ہٹو, ابھی ہماری سانس باقی ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے راتوں بھر روئیں. ایسے بھی بزرگان دین دنیا میں موجود ہیں جو پوری رات نہیں سوتے ہیں, رات بھر روتے رہتے ہیں, اور ایسی چوٹ شامنی شکم پگئی سے وطن تاپ ہے.